اس وقت تک تو اسے فطرت پر ہی سمجھیں گے، لیکن جب وہ بول کے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، ہندو ہوں، تو اب وہ دل والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس بنیاد پر آگے ایک حد بھی ہے کہ کب تک اس کو فطرت پر سمجھنا ہے، تو آگے یہ ہے کہ فطرت میں بگاڑ آ گیا ہے اور اس بگاڑ کو اس نے اقرار کر لیا ہے۔ اب اس کو جب دعوت اسلام دی گئی تو پھر دعوت دینے والا ظلم نہیں کر رہا بلکہ عدل کر رہا ہے، اور وہ اگر واپس لوٹتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ دین حق کو قبول کر کے وہ ایک عدل کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا، اسی حدیث کے اندر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ تو یہ کتنے واضح احکام ہیں، یعنی ایمبریسنگ آف اسلام یا ایکسیپٹنس آف اسلام میں بندہ اصل کی طرف جا رہا ہے، وہ کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا کسی قانون کی، وہ کوئی دہشت گردی نہیں کر رہا، وہ کوئی مخالف سمت نہیں جا رہا، وہ کوئی کج روی کی طرف نہیں جا رہا، وہ کوئی بگاڑ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو سب سے بڑی اصلاح کر رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ واپس لوٹ کے اسی طرف جا رہا ہے۔ اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں وہ پھر اشعار آئے کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو ہم جو عجم والے ہیں، جو سادات کرام ہیں، یہ تو عرب سے آئے، اور اس وقت بھی ہمارے سر فہرست 3-4 سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ نسب ہے، وہ نسل ہے کہ جس کی ہم پلہ تو کیا، کہیں دور دراز تک بھی کوئی خاندان یا نسب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کبھی سکھوں کی اولاد تھے، ہندوؤں کی اولاد تھے، اور بالآخر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جس طرح کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جتنے بھی غیر سادات ہیں تو ہمارے آباء و اجداد تو یہیں کے تھے، اگرچہ اس وقت یعنی ان کی کوئی بھی اپنی برادری کے نام سے ٹائٹل ہو، مثلا ہم گوندل ہیں، کوئی تارڑ ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، یہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ایسے ہی ہے نا، اگرچہ اوپر جا کے بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ بر صغیر پاک ہند کے اندر ہم جو اجمی لوگ ہیں، سادات کے علاوہ ہمارا پیچھے شجرہ نسب وہ جا کے کسی ہندو پہ ختم ہوگا، کسی سکھ پہ ختم ہوگا، ایسے ہی ہے نا، اگرچہ سننا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب کو تانا ملا تھا نا کہ تم سکھوں کی اولاد ہو، تو یہ سارے معاملے ڈسکس ہو چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور ایسی حدیث آئے گی کہ اب کوئی اس پہ بھی اشش کر اٹھے گا۔ وہ سادات کا گھرانہ اور اس کے فضائل تو ہیں ہی، لیکن آخر اسلام بھی تو اسلام ہے۔ تو یہ حدیث نمبر جو میں پڑھ رہا ہوں کہ انہا لیست نسمہ تولد الا ولدت، یہ میں نے درمیان سے پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لفظ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 16412، اور یہ پھر بالخصوص اس لحاظ سے بھی کہ آج اگر کوئی سید ہونے کے لحاظ سے سرکار کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ایسے تانے دیتا ہے مسلموں کو ان کے آباء و اجداد کے لحاظ سے، اسے شرم کرنی چاہیے کہ وہ سرکار کی حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ 16412 حدیث نمبر ہے۔ جنگ کا معاملہ ہے، اور جنگ کے اندر مشرکوں کے بچوں پر کچھ تجاوز ہو گیا، مطلب مقابلے میں جو لڑ رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں
غزوات کے اندر مشرکین تھے، یہود نصارہ تھے، تو مشرکین مکہ سے جو لڑائی ہو رہی تھی ایک، اس میں مخالف فوج جو مشرکین مکہ کی تھی، کچھ بچوں کی شکایت آئی کہ جنگ کے دوران ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کیونکہ اسلام دہشت گردی نہیں، جہاد اور دہشت گردی میں بڑا فرق ہے. دہشت گردی تو ہے جو سامنے آئے، جیسا بھی ہو، عورت ہو، بچہ ہو، لڑنے والا ہو، لڑ سکتا ہو، لڑنے کا ارادہ ہو نہ ہو، مسجد ہو، ممبر ہو، جو کچھ ہو اسے تباہ و برباد کر دو. لیکن جہاد کی شرطیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی. فبالغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑا غصہ آیا. فقال الا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے. حالانکہ یہ لوگ سے مراد ہیں مجاہدین اسلام، کہ انہوں نے یہاں تک آگے بڑھے حتی تناولوا الذریۃ، کہ یہ چلتے چلتے یعنی بچوں تک پہنچے. تو بچوں کو تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیانیہ چل رہا تھا بحث میں. تو ایک صحابی بول پڑے. فقال رجل، یعنی یہ بولنا اعتراض کے لیے نہیں تھا، استفہام، حکمت کو سمجھنا. اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوتا. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیس ابناء المشرکین، کیا یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ تو ان کو اگر مار دیا گیا تو مشرکوں کے بچے مارے گئے ہیں، کیا یہ مشرکین کی اولاد نہیں تھی؟ یعنی تنقید نہیں تھی، مانا کہ غلط ہوا جو ہوا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیجئے کہ جب ان کے بڑے لڑ رہے تھے، یہ چھوٹے اگرچہ بچے تھے، تو یہ تو مشرکوں کی اولاد ہے، تو ان کو اتنا کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ اور جنہوں نے ان کو مارا آپ ان ناراضگی فرما رہے ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اب صحابہ ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیارکم ابناء المشرکین، ان خیارکم، ان خیارکم، اے صحابہ تمہارے سردار، تم میں سے جو سردار ہیں، کیا وہ بھی کبھی مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ غیر سردار تو غیر سردار رہے. ان خیارکم، آج تم میں سے جو اوپر والی پوزیشنوں پہ آ چکے ہیں اسلام میں، ان خیارکم ابناء المشرکین. اگر مشرک کے بچے کوئی مٹا دینا ہوتا تو اگر کسی زمانے میں جب تم بچے تھے تمہیں کوئی مٹا دیتا تو آج تم یہ فرنٹ لائن پہ آ کے ایمان والوں کے سردار کیسے بنتے؟ ان خیارکم ابناء المشرکین، مشرک کا بیٹا ہونا، مشرک نسل میں ہونا، اسلام کی برسات یہ سارے سکم مٹا دیتی ہے. اور پھر ان کو یہ تانے نہ دو کہ تم بھی مشرکوں کے بیٹے تھے اور سکھوں کے بیٹے تھے. فرمایا دیکھو اسلام کا کمال، کبھی تم ہی ابناء المشرکین تھے اور ابھی تم ہی مومنین کے سردار بنے ہوئے ہو. خیارکم، مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ کے کتنے افراد، وہ کتنے جلیل القدر صحابہ، وہ حضرت معاذ بن جبل، وہ حضرت ابی بن کعب، وہ حضرت زید بن ثابت. ان خیارکم، اے جماعت صحابہ جو تمہارے اس وقت سردار بنے ہوئے ہیں. کبھی یہ لفظ تو ان پر بھی بولا جاتا تھا، اور آج بھی اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ ابناء المشرکین ہیں. مگر اب انہیں ابناء المشرکین کہہ کے تو نہیں پکارا جاتا، اب تو انہیں یعنی وہ امام المتقین اور اس طرح کے بڑے بڑے القاب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو ملے وہ پیش نظر رکھے جاتے ہیں. یہ کیوں تبدیلی آئی؟ یہ فیض سارا اسلام کا ہے اور فیض سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
کہ آپ کے جلوے نے ابناء المشرکین ہونے والی ساری سیاہی دور کر دی، اور اب وہ قائد المسلمین بنے ہوئے ہیں، اب ان کی یہ شان ہے۔ تو وہاں پر ابناء المشرکین کا پس منظر اور پھر خیار و کم، وہ خیار و کم تو انہی کی شان ہے، لیکن آج اس ماحول میں کروڑوں سلام اس نسل پاک کو جس کو شرف سادات حاصل ہے، مگر یہ جنہوں نے سرکار کے دین کو اپنے دل میں جگہ دی 10 پشتیں پہلے 20 پشتیں پہلے، جن کے بڑے سکھ تھے، ہندو تھے، جو بھی تھے، تو سرکار کی حدیث انہیں پیغام دے رہی ہے کہ اب وہ سارا تعارف ختم ہوا، اب تمہیں خیار کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس واسطے نہیں، حدیث شریف میں ہر چیز کا جواب موجود ہے کہ سرکار کو پتا تھا کہ جب مختلف قومیں کلمہ پڑھیں گی تو کوئی ایسا نہ ان کو ان کے وڈکوں کا کوئی تانا دیتا رہے کہ آج تم تو زمانے کے امام ابو حنیفہ ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا، آج تم تو زمانے کے اندر امام احمد بن حنبل بنے ہو، تمہارا بڑا تو یہ تھا، اب تم تو زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بنے ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا، آج تم تو ماحول میں امام احمد رضا بریلوی بنے ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ سوچنا بھی حرام ہے، اس واسطے کہ اسلام کو دیکھو، تم ابناء المشرکین کی طرف نہ دھیان کرو، کہ اسلام وہ ہے کہ جو اس کا فیض دیکھو کہ کرم کرنے پہ آئے تو ابناء المشرکین کو بھی قائد المسلمین بنا دیتا ہے۔ اور اس پر پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، انہا لیست نسمہ طولت۔ اور اگر دوسرا مسئلہ ہوتا تو پھر تو باقی ادیان کی طرف اسلام میں بھی قومیت پرستی ہوتی، اسلام میں شعوبیت نہیں ہے، قومیت پرستی نہیں ہے، اسلام حق پرستی کا دین ہے۔ اگر غلام بھی ہو تو اسلام اسے امام بنا کے حضرت بلال بنا دیتا ہے، اور آج اگر پھر وہ بات کرنی ہے تو یہ جاہلیت کی بات ہے کہ جس میں آ کے وہ پرانے قصے چھیڑ کے پھر خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر آج شرف اور خیر ہونے کے فیصلے کیے جائیں، تو وہ ہے جاہلیت کی سوچ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی سوچ اپنے قدموں کے نیچے رکھ کے کچل دی اور فرمایا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ جھنڈا امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب احادیث اور بھی ہیں، لیکن ایک خلافت راشدہ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص حکومتی اداروں کے سامنے۔ قیامت تک کے لیے الملوک عیال عمر اذا ساسو، کہ قیامت تک کے بادشاہ نظام حکومت چلانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بچے بنے تو پھر نظام حکومت چلے گا۔ عیال بنے مطلب کیا؟ جو کسی کا عیال ہوتا ہے اس کے دسترخوان سے کھاتا پیتا ہے تب اس کا گزارا ہوتا ہے، ورنہ بھوکا مر جاتا ہے۔ تو قیامت تک کے مسلم حکمران عیال ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر انہوں نے نظام سلطنت چلانا ہے۔ ابو حیان توحیدی کا قول ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت چلایا، اور جب غیر مسلم علاقے فتح ہوئے اور کمیونٹیز منارٹیز کے اصول بنائے، ان میں آپ نے ایک اصول لکھا اس دین کے لحاظ سے بھی، ایمبریسنگ آف اسلام کے لحاظ سے بھی، اور یہ بھی درجنوں ماخذ میں موجود ہے۔ اور یہاں میں تفسیر ابن کثیر سے جلد نمبر 2 سے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے تفسیر ابن کثیر مکتبہ حقانیہ کی ہے، اور اپنے طور پر جا کے تم دیکھو تو سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس کے تحت آپ یہ دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ میں جو اکثر بیان کرتا ہوں کہ اقلیات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھی تھیں کہ یہ مانو گے تو پھر اقلیات ہو، پھر تمہیں مینارٹیز کہا جائے گا، ورنہ تم ذمی نہیں ہو۔ اور آج ان میں سے شاید ایک شرط بھی نہیں پوری کروائی جا رہی، ان پر کچھ لازم نہیں کیا جا رہا اور ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا۔ یہاں 361 صفحے پر یہ لکھا ہے، عبد الرحمن بن غنم اشری